خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صوفیاء نے کرام نے ہر دور میں لوگوں کو بیدار کرنا چاہا، اور بیدار کرنے کے لیے کئی نقطے نکات، کئی نظریے، کئی اشعار کی شکل میں، نثر کی شکل میں، نظم کی شکل میں اپنی خدمات کو ہر دور میں پیش کرتے رہیں تاکہ لوگ اسے پڑھ کر سمجھے اور اس پر غور و فکر کرے تاکہ اس کے اندر بیداری پیدا ہو سکے۔ تو حضرت علامہ اقبال بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہر تقدیر سے پہلے خود کو اتنا بلند کرو، ہر تقدیر سے پہلے، یعنی جتنی بھی قسم کی تقدیریں ہیں، چاہے وہ اختیاری ہو چاہے وہ غیر اختیاری ہو، ہر تقدیر سے پہلے خودی کو اتنا بلند کر کہ خدا خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ شعر میں گہری فکر موجود ہے صاحب فکر کے لیے، عام انسان کے لیے۔ ہمیں بس اس میں ٹھہرنا ہے، اس میں غور کرنا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ تقدیر اور انسان۔ میں تو یہ کہوں گا کہ تقدیر اور بیچارہ انسان، بے بس انسان۔ میں بے بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیدار نہیں، ابھی اس کو لمحے فکر عطا نہیں ہوا کسی سے، اسے ابھی ٹھہراؤ عطا نہیں ہوا۔ تو آج کا جو موضوع ہے میں ایک حدیث شریف سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیدائش اس طرح ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا نطفہ یعنی سپم خلقت ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھا جاتا ہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ پھر وہ 40 دن تک جمع ہوا خون رہتا ہے، یعنی 80 دن بعد وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے۔ پھر وہ 40 دن تک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، یعنی جب اس کو 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، گوشت کا ٹکڑا تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس 4 باتوں کا حکم دے کر ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث کو پڑھ کر سمجھنا ہے، ٹھہرنا ہے، فکر کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر بیداری پیدا ہو سکے۔ ہمیں جاگنا ہے، ہمیں جاگنا ہے، لیکن ہم بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں اندر سے جاگنا ہے، اسی کو ہم بیدار ہونا کہتے ہیں۔ تو اس بیان میں بھی ایک فکر میں دینا چاہتا ہوں صاحب فکر کے لیے، ماں باپ کے لیے خاص طور پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلے 40 دن میں نطفہ، پھر دوسرے 40 دن میں خون، پھر تیسرے 40 دن میں گوشت کا ٹکڑا تیار ہوتا ہے ماں کے شکم میں، یعنی 120 دن کے اندر۔ یہ بات 1400 سال پہلے کہی گئی، تو الحمدللہ آج
اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے کافی آسان ہو گیا ہے، کیونکہ سائنسداں اور ڈاکٹر گائنیکولوجسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ بچے کے اندر تقریباً 120 دن یعنی 4 مہینہ یعنی 16 ویک کے اندر اس بچے کے اندر وائبریشنز یعنی مومنٹ پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی ماں کے شکم میں اس ماں کو جو ہے 4 مہینے یعنی 16 ویک یعنی 120 دن کے اندر باقاعدہ وہ مومنٹ محسوس ہوتا ہے. تو آج یہ ہمارے گائنیکولوجسٹ جو ڈاکٹرز موجود ہیں وہ اس کی دلیل وہ ثابت اس بات سے ہمیں ثابت ہو گیا کہ جو روح ہے بچے کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کا جو وقفہ ہے وہ 4 مہینہ ہے، تقریباً 16 ویک ہے یعنی 120 دن بعد. تو سائنس نے ہمارا کام آسان کر دیا کہ 120 دن کے اندر جو ہے اس بچے کے اندر حرکت ہوتی ہے شروع. تو وہ حرکت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ روح کو پھونک دے، اس بچے کے اندر روح کو پھونک دے. اور آگے حدیث اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دے کر بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہتا ہے اس کا عمل یعنی تقدیر سے متعلق بات ہے. یہ بات کس کے متعلق ہے کہ اس کی تقدیر لکھی جاتی. تو پہلا کیا لکھا جاتا ہے؟ تو اس کا عمل، اس کی مدت عمر یعنی اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق اور اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھا جاتا ہے. تو یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اس کا رزق اور اس کی عمر، مدت عمر. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم جو ہے کسی کے لیے اگر دعا کرے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے کہ اس کی عمر دراز فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما. تو رزق کا کم اور زیادہ ہونا یہ جو ہے معلق ہے، یعنی یہ بدل سکتا ہے دعاؤں سے، صدقے سے. لیکن اس کا بدبخت ہونا اور اس کا نیک بخت ہونا یعنی اس کے عمل، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی کئی بیانات میں نے یہ بات پیش کی ہے کہ 3 طرح کے تل ہوتے ہیں جس پر بچہ پیدا ہوتا ہے. یا تو بچہ دماغ کے تل پر پیدا ہوتا ہے، یا تو بچہ دل کے تل پر پیدا ہوتا ہے، یا تو 100 میں ہزاروں کروڑوں میں 1% وہ ہوتے ہیں جو روح کے تل پر پیدا ہوتے ہیں. تو جو دماغ کے تل پر پیدا ہوگا تو وہ دنیا میں تو ترقی کرے گا، لیکن اس کے اندر جو ہے خواہشات نفسانیت کا جو غلبہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کی فکر زیادہ جو ہے دماغ پر ہوگی، لاجک پر ہوگی. اس کا جو زیادہ فکر ہوگی وہ میٹر پہ ہوگی، فزیکالٹی پہ ہوگی، مادیت پہ ہوگی، وہ مادیت پرست ہوگا. تو جتنا وہ مادیت پرست ہوگا اس کی نفس اتنی حاوی ہوگی. تو کہنے کا مقصد وہ مدعا میرا یہ ہے اس بیان کے اندر کہ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اس کا عمل اور اس کا نیک بخت ہونا اور بخت ہونا بھی لکھا جا رہا ہے. تو یہ بہت غور طلب بات ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ عمر میں درازی عطا ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو. اگر رزق میں برکت، اس کا رزق جو لکھ دیا گیا ہے اس میں برکت عطا ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نیک بخت ہونا، اس کا بدبخت ہونا، خاتمہ بالخیر ہونا، کیا وہ مومن پیدا ہو کر مومن موت مرے گا، یا کافر پیدا ہو کر مومن کی موت مرے گا، یا پھر مسلمان پیدا ہو کر کافر کی موت مرے گا؟ تو اس کے متعلق کہنا ذرا مشکل ہے.
یہ تو تقدیر ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے، یہ تقدیر ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے، اور ہمارا ایمان تقدیر پر ہے۔ اور تقدیر کیا ہے؟ تو بس بند مٹھی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس مٹھی میں کیا ہے، لیکن ہمیں اتنا تو ضرور پتا ہے، ہمارے بزرگان دین نے ہر دور میں ہمیں فکر دیا، ہمیں فکر عطا کیا، بس ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے نالج، وہ ہے علم۔ آپ صحیح علم حاصل کیجئے۔ تو میں ایک مشہور واقعہ، جو مشہور واقعہ ہے، جو آپ سب نے سنا ہے، لیکن اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو حاصل حصول ہے وہ کیا ہے، تو میں وہ ذرا شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کا واقعہ مشہور تو سنا ہی ہوگا، وہ سیب والا، کہ آپ جو ہے ایک وقت دریا کے کنارے بیٹھے ہیں کہ دریا پہ بہتے ہوئے ایک سیب آتا ہے، وہ آپ سیب کھا لیتے ہیں، جیسے ہی آپ وہ سیب کھا لیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت بیدار ہوتی ہے، ایک الگ سا جو ہے خوف بیدار ہوتا ہے اللہ کا، ایک الگ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور آپ فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ سیب کس کا ہے، یہ بغیر اجازت کے کسی امانت کو میں نے کھا لیا۔ تو وہ اس طرف لوٹتے ہیں دریا کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ ایک باغ، ایک درخت نظر آتا ہے، اور دوسری جگہ کوئی درخت نہیں ہے۔ تو درخت کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک چھوٹا سی جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی میں آپ داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سامعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ جو ہے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے سیب آپ کی امانت کو کھا لیا، تو اس کا ہرجانہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میری خدمت کے اندر 12 سال تجھے رہنا ہوگا۔ تو آپ جو ہے ان کے خدمت کو قبول فرماتے ہیں اور 12 سال آپ کی خدمت میں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 12 سال مکمل ہونے کے بعد حضرت سامعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ غوث پاک ان سے فرماتے ہیں کہ اب جو ہے میں جا سکتا ہوں، کیا میں نے اپنے جو ہے رزق کا حق ادا کر لیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ٹھہر جا، بولے ایک اور جو ہے تجھے اس سے گزرنا ہوگا، بولے اگر تو اس مراحل سے گزر جاتا ہے تو تو اپنا حق ادا کرتا ہے۔ تو بولتے ہیں میں تیار ہوں، فرمائیے کیا ہے۔ تو حضرت سامعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ اندھی ہے، گونگی ہے، لولی ہے، بہری ہے، تجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو آپ جو ہے سختے میں آتے ہیں اور آپ اس جو ہے حکم کو جو ہے قبول فرماتے ہیں، اور جب شادی کی پہلی رات آپ جب داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹی ہے حضرت سامعی رحمت اللہ علیہ کی، وہ آنکھ سے دیکھ سکتی ہیں، کان سے سن سکتی ہے، ہاتھ سے کام کر سکتی ہے اور پیر سے چل سکتی ہے۔ نہ وہ لولی تھی، نہ وہ لنگڑی تھی، نہ وہ گونگی تھی، نہ بہری تھی، نہ وہ اندھی تھی۔ تو یہ ماجرا دیکھ کر حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے حضور؟ بولے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بولے آپ نے تو کہا تھا کہ وہ بہری ہے، تو بے شک وہ بہری ہے، اس سے پہلے جو ہے اس نے کبھی اس کان سے جو ہے کسی غیر کو نہیں سنا، حرام کو نہیں سنا، اس آنکھ سے جو ہے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس ہاتھ سے جو ہے کسی غیر محرم کو نہیں چھوا، اور اس قدم سے جو ہے کبھی حرام جگہ پر اس نے قدم نہیں رکھا۔ تو میرا کہنے کا مقصد وہ تھا۔ تو وہیں پر جو ہے غوث اعظم کے جو والد ہے، غوث اعظم دستگیر کے جو والد محترم ہیں، تو حضرت سامعی رحمت اللہ علیہ جو ہے ولایت سے نوازتے ہیں آپ کو، اسی وقت جو ہے ولایت سے نوازتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے والد کا یہ عالم ہے، جس درخت پر جو پھل اگا ہے وہ زمین کا زرخیز ہونا لازمی ہے، شرط ہے کہ جتنی زمین زرخیز ہوگی اتنا جو درخت سائے دار ہوگا، اتنا جو پھل ہے وہ میٹھا ہوگا، وہ لوگوں کو فیض پہنچائے گا، وہ لوگوں کو آرام پہنچائے گا۔ اور اگر پھل میٹھا نہیں ہے، درخت جو ہے گھنا نہیں ہے، سائے دار نہیں ہے، تو سمجھ جانا کہ کہیں نہ کہیں جس زمین پر بیج کو بویا گیا ہے وہ زمین زرخیز نہیں۔
تو میں وہی غور فکر جو ہے آپ لوگوں میں پیدا کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 16 ہفتوں کے اندر یعنی 120 دن کے اندر فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ یہ لکھ دے اس بچے کے لیے، اس بچے کی زندگی میں اس کا رزق، اس کی مدت عمر اور اس کا نیک بخت ہونا، اس کا بخت ہونا، اس کا عمل لکھ دیا جائے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ وہ عمل جب لکھا جا رہا ہے تو اس کے ماں اور باپ جس سے مل کر جو ہے، سائنٹیفکلی یہ تو آج چیز پروف ہے کہ جس سے مل کر جو ہے آج وہ گوشت کا ٹکڑا تیار ہوا جس میں اللہ نے روح کو داخل فرمایا۔ اور جو صاحب طریقت ہیں ان کے لیے بھی ایک نقطہ جو ہے غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے روح کو داخل فرمایا، تو یہ روح داخل کہاں سے فرمایا؟ کیونکہ اتنا یاد رکھنا، آج سائنس نے یہ بات تو ثابت کر دی ہے کہ جب ماں سانس لیتی ہے تو بچہ سانس لیتا ہے، یعنی بچے کو جو غذا پہنچتی ہے وہ ماں کی سانس کی نلی کے ذریعے پہنچتی ہے۔ روح داخل ہونے کے باوجود بھی بچہ سانس نہیں لیتا، بچہ تو جو ہے ایمریکل فلوٹ کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ لکوڈ کے اندر ہوتا ہے، اور جو نابی ہے، وہ ماں کی جو نابی ہے وہ کس سے جڑا ہوتا ہے؟ ایمریکل کارڈ بچے کی اس سے جڑا ہوتا ہے۔ تو ماں جو کھانا کھا رہی ہے اس کو وہ غذا پہنچ رہی ہے، ماں جو سانس لے رہی ہے تو بچے کو جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ اسی لیے ایک اور جو ہے ماں باپ کے لیے بہت اہم بات ہے یہ، وہ اس کو جو ہے نوٹ ڈاؤن کر لے، اپنا ذہن نشین کر لے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وہ بات یہ ہے کہ جب 4 مہینے 16 ہفتے یعنی 120 دن مکمل ہو جائے، خاص طور سے تو احتیاط یہ کرنا ہے کہ تیسرے مہینے سے یعنی 10ویں 12ویں ہفتوں کے بعد جو ہے حاملہ عورت جو ہے وہ مرد کے قریب نہ جائے، اور وہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے قریب نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ماں جب سانس لیتی ہے تو بچے کو سانس پہنچتی ہے، تو دوران صحبت ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ دوران صحبت جو ہے آپ کی جو دھڑکنیں ہیں دل کی وہ تیز ہوتی ہے، آپ کی ردم چینج ہوتی ہے۔ تو جو شادی شدہ ہیں حضرات وہ جانتے ہیں کہ دوران صحبت کیا ہوتا ہے، آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، اور جس سے بچہ جڑا ہے تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ گویا اس بچے کی موت واقع ہو سکتی ہے، یہاں تک بتایا گیا ہے کہ وہ بچہ اپاہج پیدا ہو سکتا ہے، وہ بچہ جو ہے مینٹلی ڈس آرڈر پیدا ہو سکتا ہے، یعنی یہ نقصانات بتائے گئے۔ آج سائنٹیفکلی یہ چیز پروف ہے، آپ کسی جو ہے گائنیکولوجسٹ سے، کسی جاننے والے سے یہ بات جو ہے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو شریعت نے بھی جو ہے اس کا حکم نہیں دیا، تو خاص طور سے یہ بات کا دھیان رکھنا ہے ماں اور باپ کو کہ جب 10 سے 12 مہینے 10 سے 12 ویک 3 مہینے کمپلیٹ ہو جائے، 100 دن یعنی 90 دن مکمل ہو جائے، تو وہ یہ کرے کہ وہ قریب نہ جائے، میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہ جائے جب تک جو ہے بچے کا پیدائش نہ ہو۔ پھر جو ہے میں اپنے اصل نقطے کی طرف آتا ہوں کہ ماں جب سانس لے رہی ہے تو بچے کو کیا مل رہی ہے؟ آکسیجن مل رہی ہے۔ بچے کو کیا مل رہی ہے؟ غذا مل رہی ہے۔ بچے کو کیا مل رہی ہے؟ تو بچے کو جو ہے وہ سانس مل رہی ہے۔ تو روح تو فرشتوں نے داخل فرما دیا، لیکن بچہ سانس نہیں لے رہا۔ غور و فکر کی بات ہے، یہ لطیف نقطہ ہے، یہ صاحب فکر کے لیے بہت گہرا نقطہ ہے یہ۔ تو ہمیں بس اس نقطے کو پکڑ کے گہرائی میں اترنا ہے، بس اس نقطے سے ہی وہ راز آشکارا ہو جائے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں صاحب سمجھ کے لیے۔ پھر میں اپنے جو ہے اسی نقطے کی طرف چلتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے فرشتوں کو کہ اس کی تقدیر لکھ دیا جائے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو باقی کے جو دن بچے ہیں بچوں کی پیدائش کے لیے اس پر غور و فکر کرے، اس پر دھیان دے، اس کی صحیح تربیت کرے۔ کیونکہ اگر زمین زرخیز ہے تو میں نے کیا کہا، اگر بیج بو دیا جائے تو کہنے والے نے تو کہہ دیا ہے نا کہ آغاز اچھا ہے تو انجام بھی اچھا ہوگا، آغاز اچھا ہے تو انجام بھی اچھا ہوگا۔ ارے وہ ناداں ہے جو کہتے ہیں انجام خدا جانے۔
بوئے بیج ببول کا تو آم کہاں سے پائے. تو اتنا یاد رکھنا، بچے کی جو پیدائش ہے اللہ کے حکم سے ہے بے شک، لیکن اس میں جو ذریعہ ہے وہ ماں اور باپ ہے. تو یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ جو زمین ہے وہ زرخیز ہو. اشارے کو سمجھنا ہے. سو زرخیز سے مراد کیا ہے؟ تو وہ موسیٰ جنگی رحمت اللہ تعالی، دوست جنگی رحمت اللہ تعالی جیسی شخصیت ہو. کیونکہ پیدا ہونے والا بھی کون ہوگا؟ تو پھر وہ غوث اعظم ہوگا، وہ اپنے وقت کا قطب ہوگا، وہ اپنے وقت کا ابدال ہوگا، وہ اپنے وقت کا غوث ہوگا. پیدا ہونے والا کون ہوگا؟ پھر وہ غوث ہوگا، غوث اعظم ہوگا. تو بس یہ نقطے کو سمجھنا ہے. تو یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ بیج بونے سے پہلے محنت کس پر ہو؟ تو وہ جو ہے زمین کو زرخیز بنانے پر ہو. تو یہ کس پر منحصر ہے؟ تو یہ ماں باپ پر منحصر ہے، کیونکہ ماں اور باپ کے ملن سے کوئی تیسرا پیدا ہو رہا ہے. ماں اور باپ کے ظاہری ملن سے کوئی تیسرا پیدا ہو رہا ہے، یہ بات یاد رکھنا. تو ماں اور باپ یہ دونوں جو ہے زمین ہے. تو ہم کو اس زمین کو زرخیز بنانا ہے. تو اگر اس زمین کو زرخیز بنانا ہے تو اس میں کھاد ڈالنا ہوگا، اس میں ہل چلانا ہوگا، اس میں پانی ڈالنا ہوگا، اس میں روشنی ڈالنا ہوگا. اگر زمین کو زرخیز بنانا ہے تو محنت ہے. اور وہ کیا محنت ہے؟ تو وہ کسی جو ہے جاننے والے سے آپ معلوم کر لیجئے کہ اس کے پیچھے کیا عمل ہے. کیونکہ کسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ زمین کو زرخیز کس طرح بنایا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ماں باپ کو اپنی زمین اگر زرخیز بنانا ہے تو کسی صاحب علم سے جو ہے وہ علم عطا کر لو، تاکہ آنے والا بچہ غوث ابدال قطب پیدا ہو. اگر آپ چاہتے ہو تو، اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ کا بچہ جو ہے گنڈا پیدا ہو، آپ کا بچہ جو ہے لوگوں کو ستانے والا پیدا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے بدھو پیدا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں، تو پھر کوئی محنت نہیں ہے اس کے پیچھے، پھر کوئی علم کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی عمل کی ضرورت نہیں. جو آپ بے ہوشی میں ہیں، آپ بس بے ہوشی میں ہی رہنا ہے. لیکن اگر کچھ پانا ہے تو بیداری میں آنا ہوگا، اگر کچھ بنانا ہے تو بیداری میں آنا ہوگا. پھر اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب جو بچے پیدا نہیں ہوئے تو ان کے لیے تو یہ سولوشن ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ جن کے بچے پیدا ہوئے ہیں ابھی، یعنی وہ زمین میں بیج بو دیا گیا ہے اور اس میں سے وہ پھل نکل چکا ہے. اب زمین زرخیز تھی نہیں وہ نہیں پتا، واللہ عالم، لیکن وہ پھل دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بچہ نیک ہے کہ بدبخت ہے، یہ بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہے کہ شرارتی ہے، یہ بچہ انٹیلیجنٹ ہے یا بدھو ہے، یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے کہ وہ ان کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، وہ بچہ نیک ہے کہ بدبخت ہے. تو اب ہمیں اس کو دیکھ کر، اس کی صفت کو، اس کے عمل کے دیکھ کر اندازہ تو ہو گیا کہ ہمارا پھل کڑوا ہے کہ میٹھا ہے. تو اگر پھل کڑوا ہے تو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اگر پھل کڑوا ہے تو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اب زمین کو زرخیز بنانا کیسے؟ تو خانقاہوں میں یہی تعلیمات عطا کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں وہ زمین ہی بدل دینا ہے. ہمیں جو ہے جس زمین پر وہ پیدا ہوا وہ زمین کو ہی بدل دینا ہے. تو اب جو ہے بیج تو بو دیا گیا کہ آپ جڑ کو کاٹ دو گے، تو ہمیں جڑ کو نہیں کاٹنا ہے. کیا آپ اس درخت کو فنا کر دو گے؟ تو فنا نہیں کرنا ہے، ہمیں اس درخت کو مارنا نہیں ہے. ہم کو بس ہم کو کیا کرنا ہے کہ جو اشارہ میں دینا چاہتا ہوں کہ جو بچہ ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس کو تربیت کی ضرورت ہے، اب اس کو ماحول کی ضرورت ہے. تو وہ اگر کسی پیر کامل، کسی صوفیہ کرام کی وہ صحبت میں رہتا ہے، سالوں سال اگر وہ خدمت میں رہتا ہے، تو اب چانسز ہے، پاسبلٹی ہے کہ اس کی جو ہے تقدیر بدل سکے، اب اس کے جو ہے کردار بدل سکے، اب اس کی جو ہے صفات کو بدلا جا سکے. کیونکہ صوفیہ کرام کو پتا ہوتا ہے، اولیاء کرام کو پتا ہوتا ہے کہ بچے کے پیچھے محنت کہاں کرانا ہے، بچے کو اندر سے کس طرح بدلنا ہے، اس کی خصوصیات کو، اس کی صفات کو کس طرح بدلنا ہے، وہ اس کے ماہر ہوتے ہیں. تو میں کیا کہتا ہوں کہ ان بچوں کو جو ہے کم عمر کے اندر جو ہے آپ مدرسوں میں داخل فرمائیں، آپ مسجدوں میں شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کی پابندی کرائیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کسی پیر کامل، کسی اولیاء کرام کی جو ہے صحبت اختیار کریں.
تو وہ جو صحبت کا اثر ہوگا ایک عرصے دراز بعد آپ وہ دیکھو گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس بچے کی جو بیج اب جو پیدا ہو چکی ہے اس کو جو ہے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں سونپ دینا ہے. تو وہ پیر کامل کیا کرتا ہے کہ جو کچھ جو اس کے اندر داخل ہے اب اس کو جو ہے کس طرح فنا کرنا ہے، کس طرح مٹانا ہے. خانقاہوں میں اسی پر محنت کرائی جاتی ہے، خانقاہوں میں اسی موضوع پر، اسی پہلو پر، اسی جو ہے بیج کو کس طرح جو ہے بدلا جا سکے اس پہ محنت کرائی جاتی ہے. اور الحمدللہ پیر و مرشد کا کرم ہے کہ خانقاہ معروفیہ حضرت دلدار پیر مدظ اللہ العالی کی خانقاہ میں جو ہے سیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں. ہر سنیچر کو جو ہے نماز عشاء کے بعد جو ہے بیان اور باقاعدہ جو ہے ذکر مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کرایا جاتا ہے. اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ذکر کی اہمیت کیا ہے، ذکر کیوں ضروری ہے، مراقبہ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور کئی طریقے کے یعنی آرٹ آف لیونگ، میڈیٹیشن اور ڈپریس کیسے کنٹرول کرنا ہے، وہ جو ہے تمام کے جو ہے بیانات جو ہے خانقاہوں کے اندر ہر سنیچر کو جو ہے بعد عشاء جو ہے آف لائن بھی اور آن لائن بھی کرایا جا رہا ہے. تو مولا جو ہے اس خدمت کو جو ہے مولا قبول فرمائے. وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین.